تو ایک منٹ میں وہ شیئر آپ سے کر دوں، پھر انشاءاللہ اس پہ آپ سے بھی تبصرہ لیتے ہیں، کچھ اس پہ خود بھی عرض کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ عورتیں ہیں، کیونکہ میں نے آج جو ہے کہ ٹائٹل رکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی جو شرمناک پیدائش اور عبرتناک موت، اس کے درمیان کا اس کی زندگی کا جو سفر ہے، اب اگر اس پہ بات کی جائے تو مرزا غلام قادیانی کی خدمت کرنے والی ہمیں کوئی 4-5 غیر محرم عورتیں ملتی ہیں، جن میں کوئی اس کی سر کی جوئیں نکالتی تھی، کوئی اس کی ٹانگیں دباتی تھی، کوئی اس کے لیے واش روم میں جا کے لوٹا رکھتی ہوتی تھی، کوئی لوٹا اٹھاتی ہوتی تھی، کوئی اس کے سر میں تیل لگاتی ہوتی تھی، کوئی اس کی دوبر پہ جوتیاں لگاتی ہوتی تھی۔ اب وہ ان خواتین کا ذکر جو قادیانی لٹریچر میں ملتا ہے نا، وہ چند خواتین، اور اس کو یکجا کیا مفتی صاحب نے، مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب نے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رات کو خدمت کرنے والی رسول بی بی اہلیہ محمد دین اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھی۔ یہ حوالہ ہے سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 213 کا۔ یہ آپ گنتے جائیں ساتھ ساتھ، 2 عورتیں مرزا قادیانی کی رات کو خدمت کرتی ہوتی تھیں۔ یہ 2 نوجوان عورتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، 2 شیزائیں، وہ اس کی رات کو خدمت کرتی تھی، کیونکہ رات کو اس کی بیوی اس کے پاس نہیں ہوتی تھی، وہ حکیم نور الدین کے پاس کی ہوتی تھی۔ وہ اس کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو حکیم نور الدین انٹرٹین کر رہا ہوتا تھا، تو جو اس کے فالوور تھے نا مرزائی، وہ اپنی امیاں اور اپنی باجیاں اس کے پاس چھوڑ دیتے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی بچیاں چھوڑنی اور تو کوئی سا جھوٹیاں بھی نہیں مارتا تھا۔ اچھا جی، رسول بی بی اہلیہ محمد دین مرزائی کی بیوی رسول بی بی اور بابو شاہ دین کی بیوی جو ہے نا، اس کے پاس رات کو ہوتی تھی۔ اچھا، ٹانگوں کو دبانے والی مائی بانو جو کہ ایک دفعہ ٹانگوں کی جگہ پر پلنگ کی پٹی دبانے لگی تھی۔ اچھا، یہ رات ٹانگیں دبانے والی ایک الگ ہوتی تھی۔ یہ حوالہ ہے سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 210 کا، مائی بانو رضائی والی۔ بانو رضائی والی کے نام سے یہ قادیانی لٹریچر میں موجود ہے، یہ تیسری ہوگی۔ آگے جی، ڈاکٹر عبدالستار کی بیٹی زینت بی بی 3 ماہ تک خدمت کرتی رہی۔ اب یہ اس قسم کی ایسی خدمت کرتی رہی، ایسی شرمناک کون سی خدمت کرتی رہی جو کہ انہوں نے اپنے لٹریچر میں بھی ذکر نہیں کیا۔ اب وہ ان سے ہی پوچھا جائے تو میں بھی کہ یہ بتا دیں۔ بہرحال وہ 3 ماہ میں ایکسپائر ہو گئی تھی، پتہ نہیں اب اس نے کس قسم کی خدمت کی تھی کہ 3 ماہ بعد وہ مزید خدمت کرانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ چوتھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی، ڈاکٹر نور محمد لوہری کی بیوی معروف ڈاکٹرنی قادیان جا کر مرزے کے مکان میں رہی، اس کی خدمت کرتی رہی، اور اس کی وفات کے بعد مرزا نے ان کے دوپٹے کو کھڑکی کی سلاخوں سے بدوا دیا تھا۔ سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 126۔ اس کے ساتھ مرزا قادیانی کو تھوڑا بہت عشق بھی ہو گیا ہوا تھا تو گے ٹائپ بندہ مرزا قادیانی، لیکن ٹھرک نہیں مرتی نا، اصل وہ ٹھرک تھی۔ تو وہ ایک ڈاکٹرانی تھی نا، ڈاکٹر نور محمد لوہری جو تھا اس کی بیوی، وہ اس کی خدمت کرتی ہوتی تھی اس کے گھر آ کر۔ تو پھر وہی بات ہے، کیونکہ گھر میں اس کی تو اپنی بیوی ہوتی نہیں تھی، وہ گئی ہوتی تھی حکیم نور الدین کے پاس، حکیم نور الدین کو انٹرٹین کرتی تھی، اور اس کے پاس یہ مائیں آتی ہوتی تھی۔ یہ وہی مائیں ہیں، یہ آج کل جو یہ سوشل میڈیا پہ قادیانی مرزائی شور کرتے نہیں تھکتے، جس میں جری اللہ تریاق القلوب والا ملک مبین ڈی جے، یا یہ ہو گیا دوسرا ڈاکٹر یا پنسار یا انہی کی نانیت آتی تھی، اور تو یہ عورتیں نہیں ہو سکتی۔ آج یہ شور کرتے ہیں، اور یہ وہی عورتیں ہیں جو تنہائیوں میں کبھی جا کے مرزے کی ٹانگیں دباتی تھی، اور کبھی ٹانگوں کی جگہ کوئی اور چیز، وہ پٹی شٹی کوئی پلنگ کی وہ ہاتھ میں آئی تھی، وہی تو بند لگ پڑتی ایسی الو کی پٹی۔ ابھی ایک عورت کا ذکر نہیں ہے، وہ جس کے سامنے ننگی ہو گئی تھی ایک دفعہ، یہ اس کے کمرے میں ہی اس نے نہایا، کپڑے چینج کیے، سلو کے پٹھے کو نہیں پتہ لگا۔ یہ ہے قادیانیوں کا نبی، یہ ہے حقیقت احمد چہرہ، بھائی، اصل چہرہ۔ یہاں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ سارے حوالہ جات ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت المہدی، جی 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 یہ اس کتاب سے ہیں۔ اس کے ذرا رائٹر کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اس کتاب کا رائٹر کون ہے اور اس کا کیا تعلق تھا مرزا قادیانی کے ساتھ، جی تاکہ لوگوں کو بالکل۔ یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ باتیں ہمارے منہ کی باتیں نہیں ہیں، بڑی بہترین یہ بات اپنی کی آپ جماعت نے۔ کے لوگوں کے۔ جی جی بالکل، ذرا سیرت اس کے اوپر المہدی بھی۔ کتاب کے مصنف کا نام ہے مرزا بشیر الدین محمود، بشیر الدین محمود بشیر احمد ایم اے، مرزا قادیانی کا بیٹا۔ ایک تو تھا نا بشیرہ، بڑا بشیرہ جو خلیفہ دوم تھا، خلیفہ ثانی، وہ ایک تھا چھوٹا بشیرہ، بشیر احمد ایم اے، اس نے لکھی ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا تھا،
اور اس کو مرزا قادیانی قمر الانبیاء کہتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس نے اپنے باپ کی کارستانیاں لکھی ہوئی ہیں. یعنی کہ یہ جو شخص تھا جس نے سیرت المہدی کتاب لکھی ہے، اس جی شخص کا جو آبزرویشن ہے وہ بڑی کلوز ہے اور بڑی اتھینٹک آبزرویشن ہے. بالکل یعنی بالکل اس کی بالکل, آبزرویشن کے اوپر ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے نہیں غلط کر بات لکھی سکتے. ہوگی، کیونکہ بالکل. ایک تو اس کا تعلق مرزا قادیانی کے ساتھ ایسا ہے، ہوں. اور دوسرا اس کا کیونکہ بیٹا ہے تو پھر ساری زندگی اس نے اس کے ساتھ گزاری ہے، تو اس سے زیادہ ایکوریٹ بات مرزا قادیانی کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے. نہیں بتا سکتے. ظاہر ہے باپ کی جو باتیں ہیں وہ بیٹا جانتا ہے یا بیٹے کے کرتوت باپ جانتا ہے, انہوں نے بتانی ہے. پھر اس کے اندر جو روایتیں لایا وہ نچھو بیگم, نصرت جہاں بیگم کی روایتیں لایا, تو جتنا کلوز مرزا قادیانی کی بیوی اسے جانتی اتنا تو اور کوئی جانتا ہی نہیں. بالکل. یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم اس کے اوپر گفتگو کریں نا، تاکہ پھر اس کے اوپر کوئی بندہ بات کرنے کے قابل نہ رہے کہ پہلے سے ان کی ٹانگ توڑ دی جائے اس معاملے میں. اچھا، اب پہلے حوالے کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں باقی دوستوں سے بھی موقف لیتے ہیں، کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ پہلا نمبر کے اوپر سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ ہے جو سیرت المہدی جلد 3 صفحہ 213 کا حوالہ ہے، وہ کہ رات کو خدمت کرنے والی رسول بی بی اہلیہ محمد دین اور اہلیہ بابو شادین ہوتی تھی. میرا سوال یہ ہے تمام قادیانیوں سے، اور میں چاہوں گا کہ کوئی ایک آ کے مجھے اس کا ضرور دے کہ کون سا صحیح العقل انسان کسی عورت کو اپنی حفاظت پہ معمور کرے گا. ہوں. اگر مجھے سیفٹی کی ضرورت ہوگی نا، تو میں کسی ہٹے کٹے بندے کو کہ جس کو ذرا ویپن بھی استعمال کرنا آتا ہو، مضبوط بھی ہو، ایکٹیو بھی ہو، ایجائل بھی ہو، میں کسی ایسے شخص کو اپنی حفاظت کے لیے معمور کروں گا. تو یہاں یہ سوال ہے کہ یہ جو خواتین ہیں، یہ جو حوالہ جس جگہ سے لیا گیا ہے، تو یہ اس کی حفاظت پہ معمور ہوتی تھیں. تو یہ جو حفاظت پہ یہ خواتین معمور ہوتی تھی، یہ کون سا عقل رکھنے والا شخص ایک عورت کی ذمہ داری میں جو ہے وہ اپنی حفاظت دیتا ہے؟ اور وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی بیویاں بجائے اپنے شوہروں کی خدمت کر کے جنت لیتی، وہ مرزا قادیانی کی خدمت میں ساری ساری رات رہتی تھیں. اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوست موجود ہیں اس وقت پینل میں، وہ اس کے بالکل اوپر ذرا بالکل. گفتگو اس کے کریں. اسد بھائی موجود ہیں. اسد بھائی اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ گفتگو کریں, پھر بابا جی اور پھر اسلام اللہ بھائی کی طرف آتا ہوں. ہیلو السلام اسد علیکم. بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بھائی روحانی باتیں کر رہے ہیں آپ کو. تو یار وڑ گیا روحانی گلاں جڑیاں اج تک کسی نوں سمجھ ہی نہیں لگیاں. مرزا صاحب کی روحانی باتیں آپ کی تو نا آواز ذرا سلو ہے. میرا احمد بھائی نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ بن گیا آج بھی. ہیلو. تو احمد بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حوالہ تو مجھے نہیں ملا، میں ڈھونڈ رہا تھا موبائل میں لیکن نہیں ملا، کہ مرزا صاحب ایک اسد جگہ بھائی, فرماتے ہیں اسد جہاں بھائی آپ اسد بھائی آپ ذرا دوبارہ جوائن کریں. آپ کی آواز جو ہے نا, آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی. اچھا یہ دوبارہ میں نے کھول دیا. یہ بابا جی. ہیلو بابا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ رات کو خدمت کرنے آتی ہوتی تھی رسول بی بی جو کہ محمد دین کی بیگم تھی, اور ایک بابو شاہ دین کی بیگم آتی ہوتی تھی. اب یہ کیا خدمت کرتی تھی, کیسے خدمت کرتی تھی, وہ کیسے اسے بھیجتے تھے, پیچھے خود کیا کرتے تھے, اس پہ آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ میرے خیال سے یہ کیلے لینے آتی تھی. یہ مرزا کیلے صاحب واقعی وہ تو مرزا قادیانی دیتا ہوتا تھا, وہ تو دیتا تھا, لیکن حقیقت بات ہے کہ کیا سین کیا ہوتا تھا. سین بڑی گہری روحانی باتیں ہیں. اگر بات کر دی جائے تو یہ ہو سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی چکر چل رہا تھا مرزا کے ساتھ. حقیقت بات ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اور پھر دیکھیں نا ایسا ذلیل الفطرت قسم کا بندہ کہ رات کو خدمت کرنے کے لیے کبھی اس کے پاس وہ رسول بھی آتی تھی, ٹھیک ہے, کبھی وہ بابو شاہ دین کی بیگم آتی تھی, ٹھیک ہے, ایک کوئی کبھی اس کی خدمت بانو رضا والی کرتی تھی, کبھی ڈاکٹر عبدالستار کی بیوی زینت بیوی کرتی ہوتی تھی, کبھی وہ ڈاکٹر رانی آتی ہوتی تھی. مطلب اس قسم کا یہ ذلیل انسان تھا.
یہ صرف عورتیں ہی اپنے پاس رکھتا ہوتا تھا اور کوئی اس کا سین نہیں تھا. ہاشم بھائی السلام علیکم. ایک منٹ ہاشم بھائی, آپ 2 آئی ڈی سے آئے ہیں, ایک کو تو میں نے اسٹریم پہ کر لیا ہے, آپ کو آن اسکرین کر لیا, ایک بیک اینڈ پہ, ایک ہاشم علی اور ایک ہاشم علی معود ہے. ہاشم علی جو ہے آن اسکرین ہے, ہاشم علی معود جو ہے بیک سٹیج ہے. آپ اگر مائک انمیوٹ کر کے, اچھا یہ اب یہاں سے شاید آپ آئیں. السلام علیکم ہاشم بھائی, السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے تو بولیں ذرا. ہیلو ہیلو ہاشم بھائی, اب بولے. جی بالکل بولے. اب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہاشم بھائی. ہاشم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی, اور میرا ایک شکار آ چکا ہے جو کہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہنس بھی رہا ہے نیچے. انشاءاللہ اسے میں اسٹیج پہ کرتا ہوں انشاءاللہ. ہاشم بھائی پلیز آپ ایک دفعہ نا دوبارہ ٹرائی کر کے آئیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی, بڑی مہربانی ہوگی. میں آپ کو لازمی لینا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. قاسم چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ آج آپ کی آواز آ گئی ہے اور اس کی ضرورت تھی. یہ کیا روحانی باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ ہمیں بھی روشنی ڈالیں. یہ روحانی باتیں یہ ہیں کہ مرزا قادیانی کی جو ہے نا فحش پیدائش سے لے کے عبرت ناک موت اور اس کے درمیان جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا ٹچ کرنا ہے. اور آپ جیسے ہمارے سینئر بھائی جب ساتھ ہوں تو کیا ہی مزہ آ جائے گا. تو ان کی پیدائش جب ہوئی تھی تو تب کوئی کیمرہ لے کے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا؟ یہ جو پوچھنا منظر ہے کون سا اصل میں ڈی ایس ایل آر تھا, کون سا تھا, احمد بھائی, وہ ہمیں بھی پتہ چلے نا. اصل میں ہمیں نا کنفیوژن ہو رہی ہے بہت زیادہ اس کو نا سمجھنے میں, کہ جو پیدائش کے احوال اور موت کے احوال لکھے ہیں نا مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں میں, ہمیں نا بڑی کنفیوژن اس میں ہو رہی ہے مرزا قادیانی کے اور مرزا قادیانی کے بچوں کے حوالوں میں نا. تو قاسم بھائی ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا نا اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں بھی وہ کنفیوژن دور ہو, ہمیں بھی سمجھ آئے. لیکن اگر وہ لکھنے والا مخالف ہو نا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ دشمنوں نے ایسی باتیں کہہ دی. تو لکھنے والا اس کا بیٹا ہے اور تصدیق کرنے والی اس کی بیگم صاحبہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ انہیں ظاہر ہے مرزا قادیانی نے خود ہی بتایا ہوگا اپنے پیدائش کے احوال, کس طرح پیدا ہوا, کس طرح وہ کا سر پھنسا ہوا تھا. نہیں یہ سوال باتیں بڑا کوئی ہے, بتاتا تو نہیں, نہیں سوال اس نے بڑا پتہ نہیں کیسے اپنی کتابوں. آپ نے جو ایک بات کی ہے نا, آتے کیا کوئی کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا, یہ قابل غور بات ہے کہ پتہ کیسے چلا. یہ تو ایک قابل غور بات ہے کہ بھئی یہ بات اسے بتائی کس نے مرزا قادیانی کو. لکھنے والے کو, اس کے بیٹے کو تو چلو مرزا قادیانی نے بتا دی, ٹھیک ہے نا. مرزا قادیانی کو کس نے بتائی؟ بیسیکلی مرزا قادیانی کی جو ماں تھی نا وہ کافی رنگین مزاج عورت تھی اور مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. مائک سٹی آپ اندازہ کریں کہ آج سے 150 سال پہلے وہ کتنی ماڈرن ہوگی اور کیا اس کے معاملات ہو گئے. روابط دیکھیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, تو اس نے مجون مرکب تیار کیا. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ لوگ ان کے گھر آیا کرتے تھے کہ یا مرزا صاحب کی والدہ جو ہیں وہ ادھر جایا کرتی تھی. اس ٹائم تو ہوائی سفر بھی اتنا نہیں تھا. تو بڑی قابل غور بات ہے یہ. یہاں پہ قاسم بھائی کچھ یہ بھی وجوہات نہیں ہو سکتی کہ مرزا قادیانی جب لاہور میں آ کے ٹھہرا کرتا تھا, ایک خاص لاہور کے علاقے میں ٹھہرا کرتا تھا, تو کہیں یہ تانے بانے ادھر کو تو نہیں جوڑتے؟ ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کی والدہ کی مسکن ہو, لیکن اتنے زیادہ لوگوں کا, مختلف علاقوں کے لوگوں کا بیک وقت اکٹھا ہونا, دیکھیں نا بیک وقت اکٹھے ہو کے انہوں نے وہ کام کیا تو مجون مرکب تیار ہوا نا. مجون مرکب تیار کرنے کے لیے بیک وقت ایک چھوٹی سی مختلف چیز لوگوں کو. محمد احمد بھائی, ایک چھوٹی سی چیز بولنی ہے ہاں کہ جلدی میرے بولیں, اور اس کے بعد ہاشم بھائی چلو میں ہاشم میرے بھائی کی طرف نہیں آ نہیں رہا بس تھا تو ایک ہی ہاشم بھائی چلے گئے. میرے گھر کی بھی کچھ خواتین بیٹھی سن رہی ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا چلے جائیں, بعد میں آ کر کے اسٹریم میں جڑیں.
हाँ ठीक है, मुनासिब यही है। खवातीन जो देख सुन रही हैं वो बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद चाहे ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी जो है ना सर्जन आए हुए हैं, तो उन्होंने जो है वो ऑपरेशन फिर पूरे तरीके से करना है। डॉक्टर साहब आप कुछ रोशनी डालें, ये मजूने मरकब 150 साल पहले तो इतनी साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, तो इन्होंने मजूने मरकब कैसे तैयार कर ली? माजून मुरक्कब तैयार कई सारे तरीके हैं जो पुराने हुक्मा ने बनाए हुए थे कि अगर आपके यानी कि मिर्जा की जो वालिदा हैं, अगर वो हर जगह से मिक्सअप करके थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे, यानी कई सारी चीज़ों को जब हम एक कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं और अलग अलग चीज़ मिलानी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से कि मिर्जा साहब की वालिदा जो है ना, वो अलग अलग नुस्खे इकट्ठा करके मिर्जा लानती को पैदा किया है। यही एक माजून मुरक्कब उस वक्त में बन सका, बाकी तो और कोई है नहीं। अलग अलग नुस्खों की देन है। अच्छा, वो इस यहाँ बात को पे तस्लीम भी कर रहे हैं। कासिम भाई, यहाँ पे एक चीज़ और मेरे जहन में आई कि मिर्ज़ा कादियानी ने हिंदुओं को जो है वो ताना देते हुए उनकी औरतों के बारे में एक स्टेटमेंट लिखी थी अपनी किताब में कि वो जगह जगह से नुत्फ़ा मांगती हैं। तो कहीं ये माजून मुरक्कब भी, जैसे जिशान साहब ने, अल्लाह डॉक्टर के साहब ने बारे में भी उस बता रहे थे पर मिर्जा कादियानी। देखें जी, वो कहते हैं कि वो जो है ना, वो आर्यों का बादशाह, वो अपने आप को आर्यों का बादशाह कहते हैं। तो आर्या लोगों के बारे में उन्होंने नज़म लिखी थी, वो फहाश नज़म जो थी। तो आर्यों का बादशाह जो होगा, उसकी वालदा जो होगी, वो उसी के कारनामे होंगे ना वो सारे जो उन्होंने नज़म में लिखे हैं। अच्छा कासिम भाई, एक दो बातें आपसे पूछनी है। आप एक तो आते हैं बड़ी देर बाद और आपका इंटरनेट जो है ना मसला कर देता है, तो कादियानियों को जो है आप दम करने में बड़े माहिर हैं। तो एक दो मैंने बातें पूछी। चले, मिर्जा कादियानी की पैदाइश तो हो गई, ये समझ में आ गई। इसके बाद इसने नबूवत का दावा किया, फिर ये लाश आता था इसके पास वही लेके, और वही में वो कहता था आई लव यू, आई विल मिस यू, इस तरह की बातें करता था। ये खास वही इसलिए वही क्यों आती थी? और ये लगता है ये पैदाइश पे मुझे भी बात करनी है अहमद भाई। जी जी जी, पहले आप फिर इस्लामुल्लाह भाई कर लें पैदाइश के बाद, फिर हम करते हैं इंशाल्लाह। जी, जैसे कसम भाई ने अभी पूछा कि ये या एक जगह लोग कैसे इकट्ठे हो जाते थे, इसका तो जवाब ये है कि रबवा में चनाब नगर जो है, वहाँ एक चौक है जिसका नाम रखा गया है अम्मा जान चौक, नुसरत जहाँ बेगम के नाम से। हाँ, इसकी चार भी अच्छा, लिखी होती थी। जी जी जी। तो इसी तरह जो है ना, चिराग बीबी चौक भी कोई होगा कादियान के इर्द गिर्द में, क्योंकि ये नस्लें बेशुमार है। तो ये कादियान तो देहात था, ये शहर में कोई चौक होगा उस नाम का। अच्छा, एक तो जवाब ये है। दूसरा, ये भाई पूछ रहे थे यानी कि कि आपका ये कहने का मतलब है कि वो चारपाई चौक में बिछा के बैठी रहती थी। जी शहर में ही लोग ज्यादा होते हैं ना, तो शहर में कोई चौक होगा, चिराग बीबी ये चौक। फिर गालबन अच्छा गुरदासपुर में या जो है वो लुधियाने में होगा। जी उमर भाई। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ये मिर्जा साहब कैमरा लेके बैठे हुए थे, नहीं, ये इसको बताया मिर्जा साहब को जो मिर्जे नु खिंचन वाली सी उन्हें दसिया, क्योंकि उसे पता था ना कि सर टांगों में फंसा हुआ है। मिर्जे नु खिंचन वाली ने दसिया, और कसूरी होता ही है कि 10 साल लाते उन्हें खिंचदे। जी आप लोग बात जारी रखें। जी कासिम भाई, मैंने आपसे एक सवाल की है कि ये लाश वही लाता है कि आई लव यू, आई विल मिस यू, और फिर वही ये लाश रजूलियत करता है, 10 माह का हमल हो जाता है। अब ये लाश कौन है और क्या वो कर गया जो 16 दिन तक खून ही आता रहा, खून भी ना रुका, और वो किस मिर्जा किस्म का खून कादियानी था? अपनी किताब में लिखता है कि ये लाश का हर अजू लातदाद और बहुत बड़ा था। अच्छा। ठीक है ना? तो अब उसका अजूए तनासल भी बहुत बड़ा होगा, जिसकी वजह से मिर्जा कादियानी को 16 दिन तक खून आता रहा, मुसलसल तसलसल के साथ आता रहा, किसी ने इलाज भी ना किया। कासिम भाई, एक चीज और भी है कि दुनिया में वाहिद एक ही चीज ऐसी है जिसका हमल 10 माह का होता है, और वो है गधे का, पूरी दुनिया में।
गधी का हमर है जो 10 माह का होता है। अच्छा यार, वो निशान दिखाते हैं ना अपने, मिर्जा साहब अपने सारे निशान जो है ना वो दुबर के रास्ते से ही दिखाते हैं। अच्छा, ये सारे सबसे बात करूंगा। हाशिम भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मेरी, हेलो, मैंने कहा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाशिम भाई, आवाज आ रही है। हाशिम भाई, ये दस्त के हवाले से आपसे जरा गुफ्तगू करनी थी, क्योंकि इस चीज के आप माहिर हैं, तो वो जरा हमें कुछ बता दें कि दस्त के हवाले से तो जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी हाशिम भाई, आपकी आवाज आ रही है, बात करें। अच्छा, पहले तो जनाब 26 मई के हवाले से जो आपने प्रोग्राम माशाल्लाह रखा है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही आला, और ऐसी रोशनी डलेगी कि ताकि अहमद कादियानी याद रखेंगे इस पे इंशाल्लाह। अच्छा अहमद भाई, आपको तो पता ही है कि कादियानियत का और पेचिश का, पेशाब की बीमारी का, और जो है इस हाल का, ये कहने के दस्तों का एक पुराना साथ है। जी। कभी मिर्जा साहब को कोई ख्वाब में नजर आता है कोई बंदा इनके हाथ पे दस्त फेर गया, कभी मिर्जा साहब को जो है नहीं खुद दस्त लग जाते हैं, किसी के लिए दुआ की तो खुद दस्त लगे मिर्जा साहब को। तो ये आपने मुसलमा कदाब का वाकया पढ़ा ही होगा कि वो किसी के लिए सर पे उसने हाथ फेरा, बरकत के लिए वो गंजा हो गया। तो मिर्जा साहब का भी यही हाल था कि दुआ मांगी किसी के दस्त रोकने के लिए, खुद दस्त लग गए मिर्जा साहब को। अच्छा, आप कादियानी लिटरेचर देखेंगे ना आप, अल्लाह की कसम मैं हैरान होता हूँ कि कादियानी लिटरेचर भरा पड़ा है दस्त से और पेशाब की बीमारियों से। कोई इनका ऐसा बच्चा नहीं है जिससे ये एजाज हासिल ना हुआ हो पूरी कादियानी कौम में। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है इनका। मुफ्ती सादिक से ले लें, मिर्जा कादियानी से ले लें, उसकी औलाद से ले लें, किसी से भी ले लें। आपने 26 मई के इस हवाले से आप लाजमी इस पे कोई प्रोग्राम कीजिएगा इंशाल्लाह। हाशिम भाई, 26 मई के हवाले से प्रोग्राम करने का इरादा है। ये तो एक रैंडम बस प्रोग्राम किया हुआ था, उसके अंदर बाकायदा तौर पर जिनको जो दस्त है ना, वो तमाम इंशाल्लाह बातें लेके आएंगे, और तमाम इंशाल्लाह यहाँ पे जिक्र करनी है और बतानी है कि इनका गंद से ताल्लुक है, तो पहुंची वहीं पे खाक जहाँ असल में का। आप देखें ना मिर्जा कादियानी की बचपन, मिर्जा कादियानी कहता है बचपन में मैं वहाँ तैरा करता था कादियान के गिर्द, धाब थी जहाँ लोग रफा हजत करते थे, और सैलाब के दिनों में वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था और मिर्जा कादियानी वहाँ तैरता था। उसके बाद मिर्जा कादियानी की तालीम देख लें तो कहता है मैं वहाँ पढ़ता था जब कुत्ते पखाना फेर जाते थे। बड़ा हुआ तो ये 3-3 घंटे टटी खाने में बैठा रहता था, मरा तो मरते वक्त बिस्तर के साथ टटी खाना बनाया। मतलब बचपन से लेके मौत तक गंद का और कादियानियत का, मिर्जा कादियानी का चोली दामन का साथ रहा है। हत्ता कि आप मजे की बात देखें कि मिर्जा कादियानी के बाप के बिस्तर के साथ भी मरते वक्त टटी खाना बनाया गया था। ये एक खानदानी रिवायत चल रही है और ये नस्ल दर नस्ल जारी है, और ये नस्ल दर नस्ल जारी रहेगी भी, रहेगी, आगे भी रहेगी। इनके बाकी खलीफाओं का हाल आपने देख ही लिया है। हकीम नूरुद्दीन पेशाब करने उठा तो रात को लड़के गिर गया, ठीक है जी। उसके बाद मुफ्ती सादिक को पेशाब की बीमारी हो गई। इनका जो ससुर था मिर्जा कादियानी का नवाब, उसके पेशाब की तकलीफ से पेशाब से खून आना शुरू हो गया। मतलब कोई बचा नहीं इनमें। जज़ाकल्लाह हाशिम भाई, और कुछ फरमाना चाहेंगे? बस जी, मैं तो आपके प्रोग्राम का मुंतजिर हूँ। इंशाल्लाह स्पेशल होगा, उसके अंदर आपने भी जरा ताउन फरमाना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी कासिम भाई, चौधरी कासिम भाई, आप क्या बात कर रहे थे? आप अपनी बात जारी रखें, लगता है चले गए कासिम भाई, चौधरी कासिम साहब। हाँ, कासिम भाई चले गए। अच्छा जी, ये फिर आए हैं सैयद कासिम साहब, इनसे इंशाल्लाह डिबेट होनी है उस ऑडियो पे, ऐसे ही है?
نہیں اور مرزا قادیانی کے اوپر بات چل رہی ہے نا بھائی یار ویکھ لو مذاق نہ کرو ساڈے نال کل آپ کہہ کے گئے تھے آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے دیکھ لیں باقی ڈیبیٹ مرزا کریں گے قادیانی پہ تو ہم ہاں انشاءاللہ کریں گے. ہم مرزا قادیانی پہ بات کر رہے ہیں, اس پہ آپ کا بھی موقف لیں گے کہ اسے جو دن اور رات میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا اور اسے واش روم جانا پڑتا تھا قضاء حاجت کے لیے, اس میں کیا خاص بات ہے, اس کی موت کیسے ہوئی, اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں, پھر انشاءاللہ ہم ادھر بھی آئیں گے. جی اچھا جو بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہے نا ان کا وہ مطلب کہ جو قادیانی ہیں ان کا نبی جو ہے مرزا صاحب ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کا نبی جو ہے مرزا صاحب ہے اور ہمارا وہ دشمن ہے, ہاں صحیح ہے, ہم بالکل اس ٹھیک ہے, پر لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو ایسی قومیں جن کا نبی ہی الگ ہو ان کا مذہب ایک کیسی ہو سکتا ہے؟ سمجھا نہیں, دوبارہ پھر جو بولیں. فرقے ہوتے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو قادیانیوں کا نبی مرزا صاحب ہے, صحیح ہے, مرزا ہے, قادیانیوں کا نبی مرزا کنجر, صحیح ہے, ہمارا وہ دشمن بھی ہے, ہم اس پر لعنت کرتے ہیں, ہم اس کو جھٹلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کہ دشمن اللہ کی نبی طرف سے صلی بھیجا اللہ ہوا علیہ نبی وآلہ ہے. وسلم کا دشمن ہے, اس لیے ہمارا دشمن ہے کیونکہ ہم اس صحیح اصول پہ عمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, کہ اگر کوئی کس سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے, کس سے بغض رکھے اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے دے, کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکے تو اللہ کی رضا کے لیے روکے. ہم اس فارمولے پہ الحمدللہ عمل کرتے ہیں. سید جی قاسم میں بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ایک چیز سید قاسم بھائی, ابھی آپ ماشاءاللہ آپ کل سے آپ میں کافی زیادہ تبدیل دیکھ رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے. بس آپ ایک چیز بتا دیجئے کہ آپ قادیانیوں کو اہل کتاب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بتاتا ہوں, یار لیکن پہلے اس وہ اس بات پہ طرف تو آئیں آئیں. گے انشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی ایک ہاں جی, منٹ, آپ کی بات سنیں. قاسم صاحب آپ کی ہی میں سننے بیٹھا ہوں, بے فکر ہو کے میں یہ بولیں, کہنا کل چاہ بھی رہا آپ تھا کی کہ سنی تھی. جو قادیانی ہے نا ان کا نبی مرزا کنجر ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ہم اسے جھٹلاتے ہیں, ہمارا وہ نبی نہیں ہے, ہمارا لعنت وہ ہو اس نبی پہ نہیں ہے مرزا قادیانی پہ. قادیانی, لعنت ٹھیک ہو, ہے آگے. صحیح ہے. تو دو الگ الگ قومیں ہیں, ایک قوم کہتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جھوٹا نبی ہے, مطلب کہ جو اللہ کی طرف سے سچا بھیجا نبی ہوا نہیں ہے. جھوٹ ہے, دوسری قوم کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے, نہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا ہوا مامور, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے, اور وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. یہ کل بھی میں نے بات بتائی تھی, آپ نے بات نہیں سنی, کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے, نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہے اس کا, جھوٹی نبوت نہیں ہے, جھوٹا نبی نہیں ہے, نبی ہمیشہ سچا ہوتا ہے, اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. صحیح بات ہے, ہاں صحیح ہے, مطلب ہم اسے جھٹلاتے ہیں, اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے, ٹھیک ہے. ایک قوم کہتی ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے, دوسری قوم کہتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے, ٹھیک ہے. اب نبی کا فرق آ گیا نا, اب وہ نبی کو کیا مانتے ہیں, فرق آ ہم اس گیا؟ کو جھٹلاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو الگ قومیں دو الگ مذہب رکھتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. جو فرقے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک مذہب کے اندر نہیں ہوتے, مطلب فرقے ایک مذہب کے اندر ہوتے ہیں, دو کے اندر نہیں ٹھیک ہے. ہوتے. ہر آپ مذہب کہنا کے کیا چاہ رہے الگ ہیں؟ الگ فرقے ہوتے ہیں. جو اچھا پھر آگے. وہ جو 73 فرقوں والی روایت, وہ 73 فرقوں والی بات فٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم 73واں فرقہ, ہم 72 فرقے آپ دوست کی ہو, صحیح ہے. 73 فرقے دو مذہب کے نہیں ہو سکتے, دو الگ الگ قوموں کے نہیں ہو سکتے, 73 فرقے ایک ہی قوم کے ہوں گے, یہ بات پھر بیٹھتی نہیں ہے. اچھا میں سمجھ گیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قادیانی جو اعتراض کرتے ہیں 73 فرقوں والی حدیث پیش کر کے کہ تم لوگ 72 ہاں, اور وہ کہتے ہیں ہم 73واں 73واں فرقہ فرقہ ہے, جنتی ہیں. جبکہ تم لوگ الگ نبی کو مان کے الگ امت بن گئے ہو, تو تم تو 73 72 کی کیٹیگری میں آتے نہیں, تم تو اس کاؤنٹنگ میں آتے نہیں, تمہیں تو اس کھاتے میں رکھا ہی نہیں جا سکتا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں چلیں, جزاک اللہ, بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا. اچھا یار اسد گجر صاحب آئے ہیں دوبارہ, پھر پہلے ان کا مائک جو تنگ کر رہا تھا. اسد بھیا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو
اسد بھائی آپ کا لگتا ہے مائک کا مسئلہ ہے. قاسم بھائی پھر کیا موڈ؟ وعلیکم السلام. ایک منٹ اسد بھائی. قاسم بھائی کیا ارادہ ہے اس آڈیو پہ گفتگو کرنے کا؟ آج ہے موڈ کے کل انشاءاللہ پھر کریں ذرا. میں ویسے ذاتی طور پہ اب چاہ رہا ہوں کہ کل کریں، کیونکہ ابھی میں ذرا پروگرام اینڈ کرنے کے چکر میں ہوں. اس ٹائم میرے گلے میں ہلکی سی خراش ہے اور میرے سے ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا، تنگی چلیں مجھے ہو رہی ٹھیک ہے پھر کریں گے. ہے انشاءاللہ. اور آپ کو میں نے واٹس ایپ چلیں پہ ٹھیک میسج ہے کر دیا ہے، پھر تو آپ کریں سے گے. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے اور اس آڈیو پہ بات ہوگی. لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ سیکھنا یا سکھانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سکھانا چاہتے ہو نا، ادھر دیکھو سامنے، آپ سکھانا چاہتے ہو، اسی لیے آپ یہاں کوئی شغل لگانے تو نہیں آئے. تو ایک مہربانی کرنا کہ میرے بھائی جو بات اس کے اندر اس نے کہی ہے نا، اس پہ حوالہ جات آپ کلیکٹ کر لیجئے گا، تاکہ اگر آپ ہمیں بھی سکھانا چاہیں، ہماری اگر گائیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر طریقے سے آپ کر سکیں. یہ میں آپ کو بتا کہ بات جو حوالہ ہو، ہمارا جو پروگرام ہو کوئی مقصد اور کسی کنارے پہ پہنچے. اچھا جی، اصل گجر صاحب آپ فرمائیں، پھر میں اسے پروگرام کو اینڈ کرنا ذرا. ہیلو جی اسد احمد بھائی بھائی. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے لیکن بہت مسئلہ ہے یار، آپ اپنے ہیڈ فون وغیرہ کا ذرا کوئی علاج کریں. میں احمد بھائی ہینڈ فری لائے ہوئے ہیں لیکن نیٹ کا کبھی کبھی سب بچا ہوا اسد ہے. بھائی نا بہت معذرت یار، بہت تنگ ہو رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ٹھیک. اچھا جی بابا جی، آپ کچھ کرنا چاہیں گے؟ بابا جی مائک انمیوٹ کیجئے. یار یہ عمیر جی میں نے ایک سہیل حدیث کاشف کا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو السلام ایڈ علیکم. کروں. میں لنک جو دے رہا ہوں اس پہ کلک کر کے ایڈ ہو جائے. میں دوبارہ پھر لنک شیئر کر رہا ہوں، اس پہ کلک کریں اور ایڈ ہو جائے. سارے اسی طرح ایڈ ہو رہے ہیں، اور کوئی اسپیشل اس کے لیے راکٹ سائنس نہیں ہے ایڈ ہونے کے لیے. سمپلی لنک پہ کلک کریں اور ایڈ ہو جائے. جی بابا جی فرمائیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے ایک حدیث کا ذکر کرنا ہے. آپ پہلے جو بابا جی نے جو مرزا قادیانی کے متعلق پیشن گوئی کی تھی، آپ وہ ذرا پوسٹر لگائیں. میں ایک منٹ لگاتا ہوں. آپ اتنی دیر حدیث شریف اگر بلکہ میں وہ آ ہی گیا پوسٹر، میں نے اصل میں کر دیا تھا ختم. یہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش گوئی کی تھی، وہ میں سامنے کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ ویٹ. اور آپ پھر وہ حدیث شریف جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بتا دیں. ہو گئی اسکرین شیئر؟ ہو گئی اسکرین شیئر؟ جی اچھا. صحیح کہتے ہیں جامع ترمیزی میں ایک صحیح غریب حدیث ہے جس میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر اتقوا بنور اللہ. بفراست المؤمن مومن کی فإنه ينظر بنور اللہ. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ حدیث میں یہ بتا دوں، یہ ایک جگہ پہ ایک روایت نہیں، مختلف طرق سے آئی ہے. ایک جگہ پہ الفاظ یہ ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ایک جگہ پہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کبھی بے شک معاف فرمائے اگر کوئی میں نے غلطی کر دی ہو، لیکن یہ میرے علم کے مطابق یہ ان دو طرح کی یہ الفاظ میں کے جو فرق کے ساتھ مختلف طرق سے یہ روایت ہوئی ہے. بالکل جی بابا جی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جو بابا جی نے جو پیشن گوئی کی ہے اس حدیث کی صداقت کی کہیں ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ یہ. ہم سے یہ کہیں گے کہ یہ حضرت پیر جو سید بھی جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس حدیث کا مصداق ٹھہرتے ہیں کہ ان پہ یہ صادق ہے بالکل یہ حدیث. جی بالکل. اور بس آخر میں جیسے یہ مرزا قادیانی کی جو موت آئی ہے بہت ہی غلاظت سے بھری ہوئی، تو جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متعلق جو اس نے بکواس کی تھی، حرزہ سرائے کی تھی اس کھوتی کے حمل والے نے، آپ وہ حوالہ لازمی ضرور لگا دیں اس اسٹریم کو ختم کرنے سے پہلے تاکہ نہیں حجت ہو جائے. وہ ابھی رہنے دیں، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے رکھیں گے. میں سمجھ گیا ہوں وہ جو اس نے نعوذ باللہ من ذالک کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے آگے بک بک کی تھی، یہی عبارت ہے نا؟ جی بالکل. وہ انشاءاللہ رکھیں گے کل کے پروگرام میں. جی آپ سب درود پڑھ لیں ایک بار.
جی اللہ حافظ. جزاک اللہ جی، اللہ حافظ. اچھا جی اسلام اللہ بھائی، آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو ہے آپ کے جی پاس ہاں تھوڑا سا. جی جی، میں یہ بات کرنی چاہ رہا تھا کہ مرزا روایت نمبر 9 ہے سیرت المہدی میں، جس میں یہ لکھا ہوا کہ پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا. اچھا، اب مرزا صاحب کو عادت تھی کہ ایک جیب میں گڑ کے ڈھیلے ہوتے تھے اور دوسرے میں وٹوانی کے ڈھیلے ہوتے تھے. تو یہ بھول کر کبھی اس کو کھا لیا کرتے تھے، کبھی اس کو کھا لیا کرتے تھے. اچھا، کھانے کیونکہ دست اور کھانا ایک ساتھ تھا تو یہ سالن کس طرح سے استعمال کر رہے ہوں گے. اچھا، یہ ایک چیز نظر دلوانی تھی. اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہ لاش صاحب جو آخری جو رجولیت یہ لاش نے کی تھی، تو وہ ظاہر ہے کہ 8 من کا وزن، اور جب وہ پورا وزن گیا تو مرزا صاحب کے منہ سے سب کچھ باہر آ گیا. جو اندر تھا نا وہ مرزا صاحب کے منہ سے باہر آ گیا، جس کا نام مرزائیوں نے کہہ رکھ دیا ہے. وہ کہہ نہیں تھی، وہ یہ لاش کا کارنامہ تھا. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ احمد رضا بھائی. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاک اللہ اسلام اللہ بھائی. اچھا یہ عباس علی بھائی کافی دیر سے موجود ہے جی. السلام علیکم. عباس علی بھائی مائک انمیوٹ کر کے بولیں السلام علیکم. عباس صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بس ایک آدھے منٹ میں اپنی بات اگر کوئی کرنا چاہیں تو اسے کلوز کر لیں. جی محمد صاحب، ایک چیز بولنی ہے کہ اپنے چینل پہ جوائننگ کا آپشن لا سکتے ہیں آپ. وہ جوائننگ کا آپشن انشاءاللہ کرتے ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی ساتھی اگر گائیڈ کر دیں گے تو وہ کیا نام ہے، ضیا رسول امینی بھائی سے بات کر لیجئے، ان کی اس جی میں بھی ٹھیک ہے جوائننگ ہے. جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ، انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ، اللہ حافظ جی. عمر چودھری صاحب، جٹ چودھری. جی احمد بھائی، یہاں پہ اینڈ پہ صرف ایک ہی بات جو کوشش ہوتی ہے ہماری، وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیڑا ہے، ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور غور کر کے پھر اس گند اور غلاظت سے نکل کے باہر آ سکیں. میں قادیانیوں اور مرزائیوں کی بات کر رہا ہوں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. اب یہ جو حوالہ جات اگر ہمیں نظر آتے ہیں مرزا قادیانی کی پیدائش یا اس کی موت کے حوالے سے، تو وہ ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ اس کی اخلاقی گراوٹ کا حال تھا. اس شخص کی اخلاقی گراوٹ کا حال یہ تھا کہ وہ معاملات جو کسی بھی صورت کسی سے بھی ڈسکس نہیں کیے جاتے، اسپیشلی پیدائش کے حوالے سے، کہ وہ معاملات جو لوگوں سے ڈسکس نہیں کیے جاتے، اس نے وہ بھی معاملات اپنی کتابوں میں خود لکھ دی ہیں. اور اب بات وہی ہے کہ اپنی ماں تک کا پردہ اور شرم جس شخص نے نہیں رکھا، جس نے اسے جنم دیا، جس نے اسے اس دنیا میں لائی، جو تو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کا شرم پردہ وہ کیا رکھے گا، یا اس کو فالو کرنے والے لوگ کسی اور کا شرم پردہ کیا رکھیں گے. اور اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں. مختلف پروگراموں کے اندر ہمارے جو دوست، اسپیشلی جو ہمارے کچھ ایکس کا یعنی دوست جو آپ کے ساتھ شاہ صاحب کے ساتھ جو مختلف سٹریمز کے اندر وہ بتا چکے ہیں یہ حالات، تو یہ ان کے لیے اس وقت موقع ہے، یہ موقع ہے ان قادیانیوں اور مرزائیوں کے لیے کہ جو اس غلاظت ابھی تک پھنسے ہوئے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے نکل آئیں، تاکہ کم از کم یہ اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکیں اور کچھ نہیں. تو جزاک اللہ خیرن کثیر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کہنے اور اس پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قادیانی کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.